ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا، اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا، ایک عرب نے بتایا۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن الزور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رفع بن عمیرہ آئے تو خالد نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاعیں ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لے جو جان پر کھیلنے والے شاہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایک ایسا رستہ اختیار کرے جو رستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ رستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائے اور ان 100 رومیوں کو روکے اور ابن الزور کو رہا کرائے۔ رفع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رفع زرار کو آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رفع کے پاس دوڑی گئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ نہیں بنت الزور، رفع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا۔ نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں، ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا۔ الزور کی بیٹی، رفع نے کہا۔ اولا مایوس ہو گئی۔ رفع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد کا قاصد ہو سکتا تھا۔ کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رفع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خولا بنت الزور نے کہا، اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل ہونے نہیں دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الزور، رفع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الزور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح باندھے ہوئے تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے باندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رفع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رفع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔
رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رفع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رفع سے ہاتھ ملایا، اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رکت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھی۔ بعض مورخوں نے کھولا کہ یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ۔ زرار بہن نے بےتابی سے کہا: مت دیکھو کھولا۔ زرار نے بہن سے کہا: اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رفع اور ان کے سواروں سے کہا: چلو دوستو، رومیوں کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرأت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی طرف اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکیں کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد نے شدید حملہ کرا دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگ گئے۔ توقع یہ تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ اور کرار رہے تھے۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن السعود کو بلایا۔ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد نے کہا، انہیں کہیں اکٹھا نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینا، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا ہے میرا ننگا جنگجو۔ خالد نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے۔ اولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الزبر، خالد نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنا زخم دکھا۔ زرار بن الزبر جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ سالار سمت بن السعود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نسل بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر روک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن السعود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟
समित ने पूछा। अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। एक ने कहा, रूमी मजीद लड़ाई नहीं चाहते। क्या तुम्हारा शहंशाह हरकल भी मजीद लड़ाई नहीं चाहता? सिमत ने पूछा, हम शहंशाह रूम की तर्जुमानी नहीं कर सकते। हमस के एक शहरी ने कहा, हम ये पैगाम लाए हैं कि हमस वाले नहीं लड़ना चाहते। आप जिस कदर सामान खुर्दो वनोश चाहते हैं हमसे ले लें। आप जितना दिन भी यहाँ कयाम करना चाहते हैं करें। आपकी फौज और घोड़ों को खुराक हम मुहैया करेंगे। किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सालार समित ने हमस में रोमियो से सुलह की क्या शराइत मनवाई थी। वो वापस आ गए। खालिद अपने लश्कर के साथ दमिश्क जा चुके थे। मौरख लिखते हैं कि खालिद जब दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इतला मिली थी कि अनाताकिया से कुमक और रसद आ रही है। अब इन्हें इतला मिली कि कुमक को मुसलमानों ने रास्ते में ख़त्म कर दिया है। दमिश्क में रूमी सलार तोमा था जो शहंशाह हरकल का दामाद था। चंद एक शहरी वफद की सूरत में तोमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ये बुज़दिली है? तोमा ने कहा, हमने अभी मुआसरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे ये मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? हम सालार मुअज़्ज़म को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं। वफद के एक और आदमी ने कहा, शहर के लोग ये सुन के हरासा हैं कि जिस फौज ने मुआसरा कर रखा है और हमारी कुमक को भी ख़त्म कर दिया है, वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएंगे। फिर घर हमारे लूटे जाएंगे, बच्चे हमारे कुचले जाएंगे और लड़कियां हमारी उठाई जाएंगी। हम यहाँ तक नौबत नहीं आने देंगे। सलार तोमा ने कहा। सलार मुअज़्ज़म एक और शहरी ने कहा, आपको यकीनन मालूम होगा कि नौबत कहाँ तक पहुँच चुकी है। शहर में खुराक की इतनी कमी रह गई है कि लोगों ने दूसरे वक्त का खाना छोड़ दिया है। 2-3 दिन बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करें, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत भी कर सकते हैं। ये सूरत सल्तनत रोम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सज़ा क्या है? तोमा ने शाही राब से कहा, हम जानते हैं। सलार आला वफद के एक आदमी ने कहा, हम आपको कहत और इससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मारने से बेहतर ना होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर लें? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना। तोमा ने कहा, मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूँगा जो रूम की अजीम सल्तनत की तौहीन का बायस हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतज़ार करो। वो सितंबर 634 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह थी। रूमी सलार तोमा ने शहर के हर दरवाजे की हिफाजत के लिए जो दस्ते मुतय्यन किए हुए थे, इन सब में से ज़्यादा नफरी निकाल कर इकट्ठी की और वो दरवाज़ा खुलवाया जो इसके अपने नाम से मौसूम था। बापे तोमा और अपनी क़यादत में मुसलमानों के इस दस्ते पर हमला कर दिया जो इस दरवाजे के सामने मुतय्यन थे। ये 5000 मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसके सालार शर्जील बिन हसना थे। तोमा के हमले का अंदाज आज के दौर की जंग का सा था। इसने दीवार और बुर्जों से मुसलमानों पर तीर की बौछारें मारनी शुरू की और इसके साथ फलाखों से संगबारी की। तीरों और पत्थरों के साए में तोमा ने अपनी फौज को तेज हमले के लिए आगे बढ़ाया था। ये तरीका कार था। मुसलमान पीछे हटे फिर मजबूर नजर आने लगे थे और इनका ध्यान तीरों और पत्थरों से बचने में लग गया था। कोई पीछे नहीं हटेगा। सलार शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चिल्ला कर कहा, तमाम तीर अंदाज आगे जाओ। मुसलमान तीरंदाजों ने जवाबी तीरंदाजी शुरू कर दी। रोमियो के पत्थर और तीर चौके ऊपर से आ रहे थे और ज्यादा भी थे, इसलिए मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हो रहा था। पहली बौछारों में कई मुसलमान शहीद हो गए। इनके तीरों ने रोमियों का कुछ नुकसान किया, लेकिन ये मुसलमानों के मुकाबले में कम था। मौरख वाक़दी तिबरी और अबू सईद ने एक वाक़या बयान किया है। रोमी तीरों से शहीद होने वालों में एक मुजाहिद अबान बिन सईद भी थे, जिनका पूरा नाम अबान बिन सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था।
فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمان خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہاں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور معاش پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شلجیر کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرا خاوند، کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی، کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے۔ ابان بن سعید شہید کی بیوی دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کے صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الزبر جیسی تھی۔ وہ جوں آگے کو سر کہتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہاں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی زیادہ ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی پچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کے بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور ان کا حوصلہ اس لیے بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ باری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، ان پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ وقتدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بد مستی کی حالت میں بڑی بلند اور وسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ ایسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے
کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا اور ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے ارد گرد آثار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ وہ تیر ابان بن سعید کی بیوی نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل کے پہلو والے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹنے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے۔ توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے۔ باہر آؤ رومیوں، اپنی صلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک رہے تھے۔ شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کی تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل پریشان سے ہو گئے اور خالد کے پاس گئے۔ شرجیل بن حسنہ نے خالد بن ولید کو لڑائی کی ساری واحدات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مارا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی نفری زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں۔ شرجیل نے خالد سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا کیا؟ اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرجیل نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد نے کہا، تجھے پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرور تیری مدد کو پہنچے گا۔ پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا، چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا ہے لیکن نکالا نہیں جا سکتا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار اعلیٰ، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں کہ اور واقعی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم
کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جاپیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملہ کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملہ کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے ہی دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے، اور ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الزبر مدد دینے کے کام پر مأمور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے تھے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رفع بن حمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رفع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کے ساتھ لے کر رفع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد نے نعرہ لگایا۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ خالد نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رفع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل نے اب بھی پہلو کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے آگے آ رہے تھے۔ شرجیل نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور وہ دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔